اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مومن بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام نے تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اور ان کو فطری طور پر نیک طینت اور سلیم الطبع بنایا ہے۔ پھر یہی فطرت انسانی اپنے ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کر برائی یا بھلائی کی راہ اختیار کرتی ہے۔ باری تعالی جل جلالہ نے اپنی عطا کی ہوئی فطرت کی پیروی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے بتائے ہوئے دین کی طرف سبقت کریں، اس کی ہدایت پر استقامت اختیار کریں، اس کی شریعت پر ثابت قدم رہیں، اور مرد ہو یا عورت وہ اللہ کی عطا کی ہوئی اپنی اس فطرت و خلقت کی حفاظت کریں جس پر اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ بلا شبہ فطرت سلیمہ انسان کو تخلیق کے سلسلے میں خدائی قوانین کی حفاظت کی دعوت دیتی ہے اور اس پر عمل کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا باہمی جوڑا پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک کو کچھ خصوصیات عطا کیں، اور دونوں میں سے ہر ایک پر ایسی ذمہ داریاں عائد کی ہیں جو دونوں کی قدرت اور صلاحیت کے مناسب ہیں اور ان کے کام اور ذمہ داریوں کے ساتھ موزوں ہیں، نیز ان کے کردار و عمل سے ہم آہنگ ہیں۔ ایسا اس لیے ہے تاکہ مرد اور عورت میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری عمدہ انداز میں نبھا سکے اور اپنا کام کامل طریقے پر انجام دے سکے، اور کوئی فریق دوسرے کی ذمہ داری میں دخل اندازی نہ کرے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ اپنی فطرت و خلقت پر قائم رہنے والوں، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں سے ہر ایک کو کچھ تخلیقی خصوصیات عطا کی ہیں، اور دونوں کے درمیان رشتہ نکاح کو خدائی قانون، انسانی فطرت اور قدرت الہی کی نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا ارشاد ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں، یعنی باری تعالیٰ نے تمہاری نسل انسانی سے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا جوڑا بن سکیں۔ پس ضروری ہے کہ مرد اپنی مردانگی پر اور عورتیں اپنی نسوانیت پر قائم رہیں۔ مرد یا عورت کا اپنی فطرت و خلقت کے خلاف چلنا ایک شیطانی عمل ہے، اور لباس و پوشاک یا چال ڈھال میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا شیطانی دھوکہ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا فرمان مذکور ہے: قال اللہ تعالی انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، یعنی باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے، یعنی ان کو اپنی فطرت اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے، اور گناہوں اور غلط کاموں سے دور رہنے والا بنایا ہے۔ اسی حدیث میں آگے ارشاد ہے: وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ
فاجتالتهم عن دینہم، پھر شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں، یعنی شیاطین آ کر فطرت سلیمہ اور اخلاق کریمانہ سے لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں اور ان کو تخلیق کے سلسلے میں خدائی قوانین کی مخالفت پر آمادہ کرتے ہیں، جیسا کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں یہ دعویٰ کیا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور بھی ضرور حکم دوں گا تو وہ لازماً اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ یا اللہ یا کریم، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے والا اور اپنی فطرت و خلقت پر ثابت قدم رہنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنے پاکیزہ اقدار اور نیک عادات کی پابندی کرنے والا بنا دے، نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، میرے اسلامی بھائیوں، بچوں کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں دینی شعور پختہ کریں اور ان کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سلیمہ کے اصولوں پر قائم رہنے کی ترغیب دلائیں اور انہیں ان تمام غلط افکار و نظریات کو مسترد کرنے کی تاکید کرتے رہیں جو نظریات ہمارے دین حنیف کی تعلیمات اور ہماری خالص عادات و پاکیزہ روایات کے منافی ہیں۔ اسی طرح جو نظریات اسوہ حسنہ، عرف و عادت اور آباء و اجداد کی روایات کے ساتھ موضوع نہیں ہیں، ان کو بھی ترک کرنے کی تاکید کرتے رہیں تاکہ ہمارے بیٹے مردانگی کی خصلت پر اور ان اقدار و عادات پر جوان ہوں جن کو انہوں نے اپنے والد سے اور بزرگوں کی مجلسوں سے سیکھا ہے۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں عفت و حیا کے ساتھ اور ان شریفانہ خصلتوں کے ساتھ بڑی ہوں جو ان کی زنانہ فطرت و خلقت سے میل کھاتی ہوں، اور بیٹوں اور بیٹیوں میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داریاں توازن و اعتدال کے ساتھ نبھا سکے اور اپنا کردار کامل اور مکمل طریقے پر ادا کر سکے۔ باری تعالی جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔